اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، میں حکیم عبداللہ قاسم دواخانہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نئی ڈیزیز کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ڈائریا ہے، یعنی اسہال۔ تو اس پر آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائریا ایک تکلیف دہ مرض ہے، اور خاص طور پر جب یہ بچوں میں ہوتا ہے تو مائیں شدید تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں اور شدید بے چین ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر اسہال یعنی ڈائریا 10 دن میں 3 بار ہوں اور پتلے ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو ڈائریا ہو چکا ہے۔ ڈائریا میں سب سے پہلے اس کی وجوہات کو سمجھتے ہیں، یعنی اس کے کازز کیا ہوتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم اس کی وجہ یعنی کاز جانتے ہیں کہ اس کی کاز کیا ہوتی ہیں، یعنی اس کی کاز کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی نشانیاں اور وجوہات یعنی سائن اینڈ سمپٹمز کو جانتے ہیں کہ اس کی سائن اور سمپٹمز کیا ہوتے ہیں۔ ڈائریا وائرس، بیکٹیریا اور پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیکٹیریا ہے جو سب سے زیادہ کاز کا سبب بنتا ہے۔ وہ ڈائریا کاز کرتا ہے۔ اسٹیفیلوکوکس، اسٹریپٹوکوکلائی اور ایکولائی، یہ تینوں بیکٹیریاز ڈائریا پروڈیوس کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے بہت زیادہ اسہال ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پیٹ میں، آنتوں میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور اسہال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے سائن اور سمپٹمز پر آتے ہیں۔ دن میں 3 بار پتلے اسہال آئیں تو اس صورت کو ہم ڈائریا کہتے ہیں۔ اسہال پیٹ میں مروڑ کے ساتھ یا بغیر مروڑ کے آتے ہیں۔ دوستو، دیکھتے ہیں کہ ڈائریا ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسے ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ چہرے کا رنگ ڈل ہو جاتا ہے۔ یورینیشن کم ہو جاتی ہے، یعنی پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے۔ جسم میں بلڈ والیوم کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب سمجھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان۔ اس میں کتنی بڑی فلسفی چھپی ہوئی ہے جس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دوستو، صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے واش روم، کموڈ اچھی طرح سے تیزاب سے دھوئیں۔ اپنے آس پاس کا ایریا خوب صاف ستھرا رکھیں۔ ہر کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صابن سے دھوئیں، برش کریں اور پھر کھانا کھائیں۔ اپنے پانی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی صاف ستھرا ہو، آلودہ نہ ہو۔ اگر آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کام ضرور کیجئے کہ پانی کو اچھی طرح سے ابالیں۔ ابالنے کے بعد اسے کسی گھڑے میں، کسی جار میں، کسی کولر میں ڈالیں اور اس کو اتنا بنائیں کہ وہ پانی 1 دن میں ختم ہو جائے۔ غسل کا اہتمام کریں۔ خوب اچھی طرح سے نہائیں دھوئیں۔ کپڑے صاف ستھرے اور استری کیے ہوئے پہنیں۔ بچوں میں ایک خاص ہدایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں اسے کم از کم 6 ماہ تک بریسٹ فیڈ کرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دودھ کو تمام بیکٹیریا سے، تمام جراثیم سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوتا ہے، اور بچے کی صحت کے لیے وہ بہت اچھا میڈیکلی طور پر بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفوظ ترین غذا ہے جو ہر طرح کی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھوڑی سی تمہید تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع کروں۔ آپ خود الحمدللہ علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے میں سورج کو کوئی دیا دکھا رہا ہوں۔ چلیں آئیں، اب ہم اس کی علاج کی طرف آتے ہیں، اس کی دوائیوں کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ ہومیوپیتھی میں اس مرض کا بہترین علاج موجود ہے، اور جو کہ ان دوائیوں میں پنہا ہے۔ اس کی سب سے بہترین اور پہلی دوائی کروٹن ٹگ ہے۔ اس میں اسہال پتلے پانی کی طرح ہوتے ہیں
اور پچکاری کی طرح سے خارج ہوتے ہیں۔ آنتوں میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آنے والے اسہالوں میں یہ ایک بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ تو اگلی دوائی پوڈوفائلم ہے۔ صبح کے وقت بلا درد اسہال آتے ہیں۔ اسہال زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ اسہال زرد رنگ کے اور بدبودار ہوتے ہیں۔ اسہال بڑی مقدار میں اور زوردار طریقے سے خارج ہوتے ہیں۔ اسہال آنے سے مریض انتہائی نکاہت محسوس کرتا ہے۔ یہ دوا بچوں میں دانت آنے کے زمانہ کے اسہالوں میں ایک مفید ترین دوا ہے۔ اگلی دوائی وریٹرم البم ہے۔ لوز موشن کے ساتھ جسم انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، چہرہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، یہاں تک کہ مریض کے موشن بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس دوائی کے مقابل کوئی اور دوائی نہیں کام کرتی۔ دوستو اگلی دوائی ایلوز 30 ہے۔ مریض کے ریکٹم میں یعنی مقعد میں عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ مریض اس چیز میں تمیز نہیں کر سکتا کہ ہوا خارج ہوگی یا پخانہ۔ اس صورتحال کی یہ بہترین دوائی ہے۔ اگلی دوائی میروٹیکم ایسیڈم ہے۔ اس میں بدبودار اور پتلے اسہال بلا ارادہ خارج ہوتے ہیں، یعنی ایلوز والی کیفیت ہوتی ہے۔ ہوا خارج کرتے وقت اسہال نکل جاتے ہیں۔ ایلوز اور میروٹک ایسڈ کو ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں۔ ایلوز میں ہوا خارج کرتے ہوئے اسہال نکلتا ہے اور میروٹک ایسڈ میں بھی ہوا خارج کرتے ہوئے اسہال نکل جاتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے ایلوز کے اسہال میں بدبو نہیں ہوتی، جبکہ میروٹک ایسڈ کے اسہال میں بدبو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جیسے ہی وہ موشن کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی مقعد بھی باہر نکل آتی ہے۔ اگلی دوائی ایپس 30 ہے۔ مریض ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی مقعد کھلی ہوئی ہو، اسہال غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے۔ اگلی دوائی فاسفورس ہے۔ مریض محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی مقعد کھلی ہوئی ہو، اسہال بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اسہال مقعد سے ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے کسی نل سے نکلے۔ اسہال میں سابودانہ، چاول یا چربی کی طرح کے ٹکڑوں کا مواد خارج ہوتا ہے۔ اگلی دوائی ارجنٹم نائٹرکم ہے۔ پخانہ پانی جیسا آتا ہے اور اس کے ساتھ آواز آتی ہے۔ اس میں کٹی ہوئی پالک جیسے اسہال آتے ہیں اور ساتھ ہی آؤں بھی آتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد اسہال آتے ہیں۔ مریض جیسے ہی کسی قسم کا بھی مشروب پیتا ہے تو فوراً وہ مقعد کے راستے نکل جاتا ہے۔ میٹھی اشیاء کے بکثرت استعمال سے اسہال آتے ہیں۔ کھانا خارج ہوتے وقت زرد رنگ کا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دیکھتا ہے تو وہ سبز رنگ کا ہو جاتا ہے۔ دوستو اگلی دوائی آرسینیکم البم 30 ہے۔ رسدار پھل کھانے سے، آئس کریم کھانے سے اسہال آتے ہیں۔ پخانہ بدبودار ہوتا ہے اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ پخانہ کے ساتھ کانچ نکلتی ہے یا پخانہ کے ساتھ مقعد کا ایریا باہر نکل آتا ہے۔ شدید پیاس ہوتی ہے۔ مریض بار بار گھونٹ گھونٹ پانی پیتا ہے۔ مریض میں ذہنی اور جسمانی بے چینی ہوتی ہے۔ دوستو اگلی دوائی فاسفورک ایسڈ 30 ہے۔ پتلے پانی جیسے اسہال ہوتے ہیں اور اسہال از خود نکل جاتے ہیں۔ اسہال بغیر درد کے اور کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پخانہ بڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مریض کمزوری قطعاً محسوس نہیں کرتا۔ بچہ اسہال آنے کے بعد فرحت محسوس کرتا ہے۔ اگلی دوائی جلسیمیم 30 ہے۔ ڈر، خوف اور جذباتی تحریک کی وجہ سے آنے والے دستوں میں ایک بہترین دوا ہے۔ مثلاً امتحان کے خوف سے دستوں کا آنا، کسی کی انتظار کی وجہ سے اسہال کا آنا وغیرہ وغیرہ۔ اسہال بغیر درد کے ہوتے ہیں اور بلا ارادہ اخراج ہوتا ہے۔ اسہال کی رنگت کریم جیسی ہوتی ہے۔ مریض کاہل، سست اور ڈل ہوتا ہے۔ پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ چند ایک دوائیاں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔
میں نے کوشش کی ہے کہ دوائیوں کو ڈیفرینشیٹ کر کے ان کی علیحدہ شکل و صورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ کو اور مجھے اور تمام دوستوں کو علاج کرتے ہوئے آسانی ہو، نہ کہ ہمیں مشکلات کا شکار ہونا پڑے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو علم بانٹنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ڈیزیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔